السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویک جو یکم جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ویسے بھی یکم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی نیا مہینہ، پہلی تاریخ منڈے سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس ویک کا، اور یہ کینسر کا سیکنڈ ویک ہے۔ اور سیکنڈ ویک میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کی مون پوزیشن جو ہے وہ ایگزالٹیڈ ہوگی انکم ہاؤس میں بلکہ آغاز اسی سے کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ ویک سے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پہلا ویک تھا، یعنی لاسٹ سیٹرڈے سنڈے، یہ تھوڑا سا ٹف اینڈ اسٹریسفل ہو، لیکن سنڈے کی نائٹ سے، اتوار کی رات سے جو پوزیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور یہ نئے پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہے جہاں پہ آپ کا لائف کا امپورٹنٹ ایشو سٹارٹ ہونے چلا جا سکتا ہے۔ اور یہ ٹریول کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، سفر کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ جہاں آپ سفر کی طرف مائل ہوں گے، روانہ ہوں گے، وہیں آپ اپنے بزنس کے حوالے سے بھی بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ میں انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ بڑا ضروری ہوگا کہ آپ بڑے وائزلی پینڈنگ ڈیسیژن میکنگ جو ہے آپ کے اپنے بزنس اور کیریئر سے ریلیٹڈ ہے، اس کا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو۔ اچھا، اس میں صرف بزنس سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جاب میں کوئی ایسی پوزیشن لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی موومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کے کام بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ میں یہاں اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گا جن کا تعلق اپنی سروسز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں سروس پرووائڈر ہے، وہ کسی قسم کے بھی ہیں، جیسے ایون ایک ڈریس ڈیزائنر سے لے کے ایک انجینئر، آرکیٹیکٹ، اس حد تک اگر ہم جاتے ہیں تو میں اسے سروس پرووائڈر کے طور پہ لوں گا۔ یہاں آپ کے پاس اپرچونٹی بڑی وسیع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جوائنٹ وینچرز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے تھے، نیگوسیشن چل رہی تھی لیکن میچور نہیں ہو رہے تھے، فائنلائز نہیں ہو رہے تھے، تو ان کی فائنلائزیشن کا وقت ہے جہاں چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول سے ریلیٹڈ چیزیں بڑی خوبصورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے منڈے سے لے کے ٹیوزڈے تک کا جو ہے آپ کی موومنٹ، سفر یہ ہے، اور اس کے بعد اگلا جو ہے تھرسڈے ٹو سیٹرڈے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ 4 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک کا جو پیریڈ ہوگا، یہ آپ کی انکم، سفر، نئے نئے لوگوں سے ملنا، نئے بزنس وینچرز کرنا، نئے حالات میں داخل ہونا، یہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک، اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ لیگل میں ہیں یا کسی ٹیکنیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کے پاس نئے بزنس کنیکشن کی بھی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ملک سے باہر، دوسرے ملک، دوسرے شہر، کسی اور دور دراز سے ہو۔ اگر اس سلسلے میں آپ کی ماضی میں کوئی ایفرٹس ہوئی ہیں تو وہ فائنلائز ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ایریز ینگسٹر لوگوں کے لیے بھی بڑی اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بزنس سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کچھ عرصے سے جاب کے لیے ٹرائی کرتے تھے تو یہ میچور ہونے والا پیریڈ ہے جہاں چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ، اور وہ ہے جناب آپ کا بزنس فیملی کے اندر، یعنی ایسا بزنس جو ود ان فیملی ہوتا ہے، اس میں آپ کے اگر کچھ ایشو سٹارٹ ہوئے تھے پچھلے سال، 1.5 سال سے، تو یہ ریزالو ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، طے ہونے کا وقت ہے۔ صرف بزنس ہی نہیں بلکہ فیملی ایسٹس یا ان چیزوں سے متعلق اگر کوئی چیز آپ نے طے کرنی ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے یہ ایک اپرچونٹی پیریڈ ہے جہاں جسے ہم کہتے ہیں فہم و تفہیم کے ساتھ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، فائنلائز کر سکتے ہیں۔ ینگسٹر اور میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک اچھا وقت ہے، اسپیشلی اگر آپ بچوں کی شادی سے متعلق کنسرن ہیں، تو یہ بچوں کی شادی، بچوں کا سفر، بچوں کا آنا، ٹریول کرنا، بیٹھنا، دور دراز سے اکٹھے ہونا، فیملی گیٹ ٹوگیدر، یہ ہو سکتا ہے عید کے بعد سے سلسلہ سٹارٹ ہوا، لیکن یہ سلسلہ کچھ عرصے تک دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ کسی فنکشن، شادی یا ایسے مواقع پہ بھی ریلیٹیو کزنس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ملنا اتفاق تو ہوتا ہی ہے، لیکن اصل میں اس ملنے میں بہت سے مسائل، بہت سی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، تو آپ کو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اسپیشلی ٹین ایجر سے کہوں گا کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ آپ کا ایگزالٹیڈ مون جو منڈے 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی علم کے دروازے نئے کھول رہا ہے، سیکھنے کی وسعتیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یہاں پہ جا کے آپ کا تصور، امیجنیشن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیپ یور سیلف
ایکٹیو اور اپنے آپ کو کسی لکھنے لکھانے کی ایکٹیویٹی میں انوالو کیجیے گا، جو آپ کے ایک طرح کے نفسیاتی کتھارسس کا بھی حل ہوگا، بہت سی چیزوں کا بھی حل ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امیج اور امپریشن آپ کا ڈیولپ ہوگا۔ ساتھ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جاب اپرچونٹیز، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ نئے لوگوں کے لیے، پرانے لوگوں کے لیے بھی جاب میں کچھ ری شفل کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی ٹائملی چیزوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے پاس ہوگا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو یہ ویک ذرا اچھا ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مارس جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مارچ اینڈ مون آر ٹوگیدر، اور راہو چونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود تھا، ایریز فرسٹ ہاؤس میں موجود تھا، تو یہاں لو انرجی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور یہ لو انرجی ایک جنرل ہوتی ہے، اور میں ایکسکلوسیولی کرنٹ سرکمسٹانسز میں اگر میں یہ کہوں تو جتنی ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ الیکٹرولائٹس جسے کہتے ہیں کہ نمکیات جسم کے، ان ساروں کو پورا رکھیے گا تاکہ آپ کی رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز پراپرلی پرفارم ہو سکیں۔ دوستو یہ تھی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن، اپنا بہت خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری درخواست کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب یعنی کینسر کا سیکنڈ ویک جو سٹارٹ ہوا ہے آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یکم سے ہی اگر میں دیکھوں اسٹرالوجیکل ٹائم میں، سائن میں، تو یکم جولائی سے، منڈے کے دن سے آپ کے اپنے ہاؤس میں یعنی ٹورس ہاؤس میں 2-3 ستاروں کا اجتماع بڑی امپورٹنٹ چیزیں، خبریں لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایموشنلی بڑے چارج اور زبردست کیفیت میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں انرجی لیول بڑا ہائی ہوتا ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ سائن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسے ایگزالٹڈ مون کی پوزیشن ہوتی ہے، اس میں انسان اوور ہوتا ہے، ہائپر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے، یورینس اور مون اور مارس کی جو پریزنس ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارے جذبات کو ڈفرینٹ طرح کا رنگ دیتی ہے۔ پازیٹیو ہونا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ انٹروورٹ ہو یا کسی چیز کی گریوینسز، گرج میں اگر ہم مبتلا ہو جائیں تو ہم اتنے خوفناک بھی ہو سکتے ہیں، اگریسو بھی اتنے ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹورسیرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ منتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے کوئی پرانے بزنس وینچرز، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے خواب جو آپ نے دیکھ رکھے تھے جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، ان کے فائنلائز ہونے کا بھی یہ ویک ہے، اور یہ قریب جا کے تقریباً اگر میں کہوں کہ 3 کی رات سے لے کر 6 کی صبح تک، یہ 3 days آر ویری امپورٹنٹ ان یور لائف۔ اس سلسلے میں اگر آپ جاب لیس ہیں، انکم کرنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹ ٹائم بزنس کا کوئی پلان تھا، کوئی وینچر تھا، تو اس کے اوپر سیریسلی کام کیجیے گا، یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوگا، اس کے آپ کو فوائد بھی ملیں گے انشاءاللہ، یعنی پیس آف مائنڈ اینڈ فائنینشیل دونوں طرف سے آپ کو اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں دوسری چیز جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو یہ وقت جو ہے یہ آپ کے سوچنے کا ہے، فیصلہ کرنے کا ہے، اس کے بعد اگلا وقت بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ تقریباً بدھ کی شام سے تیار ہوگا۔ بدھ کی شام 3 تاریخ ہوگی، 3 سے جو پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے زندگی میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انکم کی یا فکس ڈپازٹ یا فائنینشیل ری شفلنگ آپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں چیزیں ایک اینڈ سے نکل کے دوسرے اینڈ میں داخل ہوتی ہیں۔ آپ اپنے مالی معاملات کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی ایڈوائز، کوئی کنسلٹنسی اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا اچھا اپرچونٹی پیریڈ ہے، اور اس میں بدھ سے لے کے سیٹرڈے تک کا ایک پیریڈ بڑا اویل کرنے والا وقت ہے، جس میں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ہوگی، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اسی طرح تعلیمی معاملات میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اور ریسنٹلی ان کے اے لیول کے اگر رزلٹس آ چکے ہیں اور فارن یونیورسٹی یا کسی بھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ایفرٹس کا پیریڈ ہے، ٹرائی کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت یہ کام کرتے ہیں تو 22 اگست کے بعد آپ کے ٹریول ٹائم بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس لیے دوستو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ سیکنڈ پوزیشن جو فائنینسز کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ بنتی ہے، وہ بنتی ہے جناب آپ کے فیملی ریلیشن اینڈ میٹرز،
کینسر اینڈ راہو کی ایک اسکوائر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ کچھ غلط فہمیاں کچھ رشتوں کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں، تھرڈ پرسن کی وجہ سے، ود ان سبلنگ یعنی بہن بھائیوں کے درمیان کوئی کیٹلسٹ، کوئی ایسا نیگیٹو پرسن آ سکتا ہے جو آپسی ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے، بات کا بتنگڑ بنا کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس پیریڈ میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات جو آپ کو گراں گزرے یا آپ کے دل پہ بوجھ بنے اور کسی اپنے پیارے سے متعلق ہو جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو ایسی کسی بھی خبر کو ماننے سے پہلے بہتر ہوگا کہ اس کی کلیئرٹی ہونی ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں بات کیجیے گا اور ویسے ہی کچھ نہ کیجیے گا، کیونکہ راہو جب آپ کے 12th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ سازشوں کی انڈیکیشن دیتا ہے، جہاں پہ آپ کسی جھوٹی خبر یا ایسی خبر جس کی وہ ورتھ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے اپنے کسی وہم میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کھلے دل کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو صاف رکھیے گا، کلیئر رکھیے گا اور کاموں کو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، ری شفل کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی وغیرہ، تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو دوستو، وہ خیال رکھیے گا کہ اپنے گھر میں الیکٹرک گیجٹس اور ان ساری چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت سے متعلق بھی ہیٹ سٹروک یا ایسی چیزوں کو آپ نے ضرور بچنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو کہ مارس ہے، اور آپ کے اپنے مارس ہاؤس میں جو ہے یعنی ایریز میں راہو کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سن کے ساتھ جب اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو وہ اسے ہم کہتے ہیں ذرا سا گرہن لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی، اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں، آپ کے بلڈ پریشر یا ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی مستقل رہنے والی ہیں، اس پیریڈ میں ان کے بڑھنے کے چانسز ہوتی ہیں، تو اپنے میڈیکل ٹیسٹ اور چیزوں کو ضرور پورا رکھیے گا۔ اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی ڈپینڈنٹ ہے جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اولڈ ایج سے ریلیٹڈ ہے، تو کوشش کیجیے گا ان کو زیادہ وقت دیجیے گا۔ یہ جو آپ کے جناب اس ویک کی پوزیشن ہے، پلانٹری پوزیشن، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ستارے کیا کہتے ہیں یہ بھی لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، جناب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ کبھی کبھی کچھ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہوئے کبھی کوئی شعر یاد آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اگر آپ کسی کمٹمنٹ میں انوالو ہیں، کسی ایموشنل چیز میں انوالو ہیں، تو اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ جوپیٹر کی پریزنس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں جو مئی میں آئی تھی، یہ جناب آپ کا ویژن براڈ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور خاص کر 1 جولائی سے جو مون پوزیشن ہے جو آپ کے 12ویں گھر میں ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے، وہ آپ کی اس ایموشنل فیلنگ کو مزید جسے کہتے ہیں بڑھاتی ہے، لے کے آتی ہے۔ شدت جذبات کے ساتھ آپ مغلوب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ شدت جذبات جو ہے اس سن اسکوائر 12th ہاؤس کے ساتھ بھی ہے، تو یہاں پہ ذرا اپنے ایکسپریشن کو، اظہار کو ذرا مناسب الفاظ کے ساتھ استعمال کیجیے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی خواہش کی شدت آپ کی جسے کہتے ہیں اس خواہش کو غلط انداز سے پروپگیٹ کرنے یا ایکسپریس کرنے کی وجہ سے منفی نتائج رکھ سکتی ہے۔ وہ آپ کی جاب کی خواہش ہو، کوئی مسجد کی پوسٹنگ لینی ہو، یا کوئی رومانس، پیار، لو کا معاملہ ہو، ان دونوں چیزوں میں تو یہ شدت جذبات کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں عقل و فہم، منطق، لاجک اور موقع کے مطابق گفتگو کو ذہن سے جانے نہ دیجیے گا۔ ویسے جمنائی خواتین و حضرات، آپ میرا جتنا تک ایکسپیرینس ہے، میں جمنائی لوگوں سے بہت متاثر ہوتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس خیالات، الفاظ کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اور ذہن بڑا شارپ اور کوئک ہوتا ہے جو سچویشن کے مطابق مینوپلیٹ کرنا جانتا ہے۔ لیکن ہوتا ہی ہے دوستوں کہ کبھی کبھی ایک ایسی پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے، اس پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے ہم وقتی طور پہ کچھ مصلحتوں کو بھول جاتے ہیں اور جذبات کے ساتھ کھیل کے زیر اثر ہم کچھ چیزوں کو کرنے لگتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ کہوں گا کہ کسی بھی معاملے میں کسی تیسرے شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے کبھی بھی نہ دیجیے گا۔ یہ ویک اسپیشلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے کسی کولیگ کے بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی
بیک بائٹنگ ہوتی ہے گروپ میں، لنچ میں، ڈنر میں یا ٹیلی فون پہ ہوتی ہے، تو آپ نے سننا ہے، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایڈورس یا نیگیٹو الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہی چیزیں آپ سے منسوب کر کے کسی اور کے خیالات آپ سے منسوب کر کے کسی کو پہنچائے جائیں، جس کی وجہ سے آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ یعنی کام کی جگہ آپ کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو ذرا سا آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز، جیسا دوستوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، یہ جناب چونکہ پچھلے مہینے میں ایک کے لاسٹ ویک میں آپ کے ہاؤس میں آیا تھا، اور اس کا آنا 12 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو جب یہ آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں وہ وقت لے کے آتا ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو ماضی کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے، غلطیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اچھائیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اسی کی روشنی میں مستقبل کا پلان بنانا ہوتا ہے۔ یہ کنسالیڈیٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے، ری آرگنائز کرنے کا وقت ہوتا ہے، فیوچر پلان کرنے کا وقت ہوتا ہے، ماضی سے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، غلطیوں کو سدھارنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسپیشلی اگر میں یہ کہوں تو تعلقات اور ریلیشن شپ بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب یہ ان جیمنائز خواتین و حضرات کے لیے بھی بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے جو شادی جن کی کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی، ریلیشن شپ زندگی میں آتا تھا، ون آر دی ادر ریزن بریک ہو جاتا تھا، اس تک نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ چیزیں فیئر اینڈ کلیئرلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یعنی منزل کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ پلانٹری نیگیٹو پوزیشن اس طرح کی ہیں جو ایک فالس قسم کی خبر نیوز ڈالتی ہیں، جس سے آپ شیکی ہو سکتے ہیں یا اس کی کلیئرٹی میں چلے جاتے ہیں تو چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ اپنی سچویشن کے مطابق ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اکارڈنگلی اسٹیپ لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز دوستو جو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ جناب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مون پوزیشن چونکہ آپ کے 12th ہاؤس میں ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو جاب کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اگر آپ کوئی گھر بدلنا چاہتے ہیں، شفٹ کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، یا ایگزسٹنگ گھر میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں چھوٹی موٹی کوئی رینوویشن کروانا چاہتے ہیں جو بڑے عرصے سے آپ نوٹ کر رہے تھے لیکن پینڈنگ ہو رہی تھی، اس کے اوپر کام کیجیے گا، اس کی عملی قدم اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اس کا اسٹیپ لیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے متعلق بھی یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ، ان کے لیے گائیڈ کرنا، ایجوکیشن میں ان کے سبجیکٹ کے حوالے سے لے کے انسٹیٹیوشن سلیکشن تک، یہ سارا سائیکل بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی میں یہ کہوں گا کہ یہ اٹس اے فیملی ویک، ان ادر ورڈز اگر میں یہ کہوں تو یہ آپ کا فیملی ویک ہوگا، جس میں فیملی میں ریلیشن شپ نہیں بلکہ لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہیں بچوں کے، گائیڈنس کے، چیزوں کے، اور ایکسٹینڈڈ فیملی تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اس سب کو بہتر کرنے کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد جناب دوسری امپورٹنٹ چیز میں اگر آپ کو بتاؤں، بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس میں 4 تاریخ سے 3 جولائی کی شام اور 4 جولائی کی جو صبح ہوتی ہے، اس میں آؤٹ آف بلو کچھ ایسے لوگ زندگی میں داخل ہوتے ہیں، کوئی پھنسا ہوا کام، کسی جگہ ایسی ملاقات ہوتی ہے جو کسی کے ریفرنس سے فوراً سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کوئی آفس میں فائل رکی ہوئی ہے، کوئی پرمیشن رکی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس سلسلے میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اچھا، اگر نہیں بھی کرتے تو کوئی سبب ایسا بن سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسا کنیکشن مل سکتا ہے جو آپ کے معاملات زندگی اور اسپیشلی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ اگر ایشوز ہوں تو ان کو بہتر طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ فارن ٹریول سے ریلیٹڈ بھی ایک ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دوستوں کہ اگر آپ نے ماضی میں 3 سال پہلے فارن سیٹلمنٹ کے لیے یا اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ڈال رکھی تھی تو اس سلسلے میں بھی پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جوپیٹر جب یہ اچھی پوزیشن میں ہے تو عموماً انسان کو اسٹرانگ کرتا ہے، آپ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مرکری آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے سن کے ساتھ، تو یہاں پہ جب یہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہمیں پیسے کی شدید ضرورت ہوتی ہے یا ہم پیسہ کمانا زیادہ چاہتے ہیں، شارٹ کٹ استعمال نہ کیجیے گا، پورا ایک پراپر صحیح لیگل کورس کے ذریعے اگر چیزیں معاملات میں آتی ہیں تو اچھی بات ہے، ادروائز کوئی شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، معاملات زندگی کو تحمل اور اطمینان سے لے کے چلیے گا۔ خدا کرے کہ آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوں
اور وہ خواب جو آپ نے دیکھ رکھے تھے وہ پورے ہوں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا تو مہینہ ہے، اور ویسے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے فرسٹ ویک میں کہا تھا کہ میں جناب سیکرٹ آف کینسر جیسے ایریس ٹو جیمنائی تک کے میں نے پروگرام کیے تھے میں کروں گا، لیکن اپنی کچھ پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا۔ لیکن اس ویک میں یقیناً آپ کو اپنے بارے میں کچھ زیادہ جاننے کو سننے کو ملے گا، انتظار کیجیے گا۔ اور جیسے ہی آپ نے اگر میرے چینل کو نوٹیفیکیشن آن کر رکھا ہے تو جیسے ہی وہ لانچ ہوگا آپ تک اس کی خبر آ جائے گی۔ اس سلسلے میں اسے سنیے گا، دیکھیے گا، فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر اسی سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اسی پروگرام کے نیچے اپنے کامنٹس میں اپنی رائے میں اس کا اظہار کیجیے گا، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کینسر منتھ کا یہ پیریڈ کا یہ دوسرا مہینہ ویک سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بڑے اچھے اینگل سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے 11th ہاؤس جسے ہم خواہشات کا گھر کہتے ہیں، یہاں ایگزالٹڈ پوزیشن مون بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مون یہاں پہ جب یہ ایگزالٹڈ پوزیشن میں آتا ہے تو ہم اپنے گولز، خیالات، ڈریمز، فینٹسیز کے حصول کے لیے جلد باز ہوتے ہیں، شدت سے آتے ہیں، اور یہ وقت بھی ہوتا ہے جو ان چیزوں کے لیے پروڈکٹیو ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور ہم اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بڑا امپورٹنٹ سا پیریڈ ہے 3 دن کے لیے، اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ وہ خواب، وہ چیزیں جو آپ نے دیکھ رکھی تھی، یا اگر آپ نے کسی کام کے سلسلے میں کوئی اپلیکیشن دے رکھی تھی، جاب کے لیے دے رکھی تھی، کسی بزنس ٹینڈر وینچر کے لیے دے رکھی تھی، اس سلسلے میں پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر رسپانس نہیں آ رہا، فالو اپ کیجیے گا۔ یہ ویک آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے گول کو جو آپ نے بنا رکھے تھے، اس میں ابہام تھے، تو اسے کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھائیے گا اور فالو اپ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کے معاملات زندگی میں بہتری آئے گی۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ پیریڈ بڑا اہم ہے، جہاں پہ ساری فیملی قریب تر آنے کی کوشش کرتی ہے، رشتوں میں گیپ جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شادیوں کے لیے بھی یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ اور کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ 12th ہاؤس میں جوپیٹر کی جو پریزنس ہے یہ بڑی اہم آسانیاں لے کے آتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی پرسنل لائف کے اوپر بہتر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے جناب میرج کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت اچھا ہے، پرپوزلز کا آنا، دیکھنا، ملنا، اور ملنے کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فیلنگ کی وجہ سے فوری طور پہ کوئی رائے نہیں دینی، بلکہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر مشورہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے لوگ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیل سے ریلیٹڈ ہے، اسٹاک ایکسچینج، ریل اسٹیٹ، کوئی ایسی چیز جو ڈسکشن میں آ رہی تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ ویک میں جو پرائسز، جو چیزیں آپ کی فائنلائز ہوئی تھیں اسی تک رہیے گا۔ مزید بڑھانے کی وجہ سے ٹائم گین نہ کیجیے گا۔ ٹائم گین کرنے کی صورت میں ڈیسائیڈڈ چیزیں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کھٹائی میں پڑ سکتی ہیں، اور معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ٹائم از ایسنس آف یور سائن ان دس ویک، یعنی آپ نے وقت کے اوپر جو کام کرنے آپ کو اسی کا بینیفٹ ملے گا، اس لیے اپنے وقت کو پراپر استعمال کیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ ارلی رائز ہوں، صبح جلدی جاگیں تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہوں۔ اور اس کی دوسری ریزن میں اس لیے آپ سے بات کروں چونکہ ٹیرس آپ کا مون جو ہے آپ کا وہ رولنگ پلینٹ بھی ہے، اور وہ خواہشات کے گھر میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے۔ جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو خود بخود چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، خود بخود معاملات زندگی پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ گاڑی ڈھلان کی طرف ہے، آپ نے بریک سے پاؤں اٹھانا ہے، دھیرے دھیرے اس نے چلنا شروع ہو جانا ہے، لیکن آپ نے گاڑی آف نہیں کرنی۔ یعنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورا توجہ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، غلطی میں نہ رہیے گا۔ اسی طرح اگر کسی آفس میں کسی کام کے سلسلے میں گئے اور کہا جاتا ہے کہ ہو جائے گا، بے فکر رہیے گا، تو آپ نے فکر مند رہنا ہے، آپ نے فکر کرنی ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ اس ویک کے اینڈ تک آپ کے بہت سے معاملات جو گورنمنٹ آفیسز سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بزنس ڈیسیژن میکنگ، کوئی پریزنٹیشن جو آپ نے بنا رکھی تھی، دے رکھی تھی، اس کا پازیٹیو پیریڈ ہے، اس کا مثبت جواب آنا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اس لیے اس کو فالو اپ کرنا جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ محض کہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
اس لیے اس کو فالو اپ کیجیے گا. ایک بات. دوسری چیز، بچوں سے متعلق ڈیسیژن میکنگ بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے متعلق بھی بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے. اسی کے ساتھ ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے خواب آئیں، بے سرے بے تکے ڈریمی خواب اگر آپ کو آ رہے ہیں جس میں پانی، بلندی، آگ، یہ 3-4 قسم کی چیزیں، کلائمیٹ جسے میں کہوں گا شدت ہے، اب کوئی نہ کوئی صدقہ دیجیے گا. جیسے صدقے سے مراد یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے، آپ کی مجبوری نہ بن جائے کہ قرض لے کے اس کے صدقے کریں. نہ، آپ جسے کہتا ہوں میں کہ دودھ کا ایک پیکٹ صدقہ کرتے ہیں تو وہ ایک بکرے سے بھی بڑا ہے اگر آپ افورڈ نہیں کرتے. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے آپ کی نیت اور آپ کا قوت فیصلہ. تو اپنی نیت، یعنی میں اس نیت سے کچھ کروں گا، وہ کلیئرٹی رکھیے گا. اور اس میں اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی استطاعت لے کے، کوئی شارٹ ٹرم لون کی ریکویسٹ لے کے، کوشش کیجئے گا کہ اس کو اکوموڈیٹ کریں، اس لیے کہ یہ ویک آپ کا اس طرح کا ہے کہ جہاں آپ سے کچھ تقاضے بھی ہوں گے، آپ تنگ بھی ہوں گے، لیکن انہی تقاضوں کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی اور وہ آپ کو وہ رول ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تو آپ کی اس ویک کے ساتھ ساتھ تھی جس میں نے آلموسٹ تمام ایریاز کو ہائی لائٹ کیا ہے. خدا کرے کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو، بہت آسانیاں ہوں، اس میں آنے والا وقت آپ کی تکلیفوں سے بچائے. اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح سے یہ ہے، اپنا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ جناب اس وقت کینسر پیریڈ سٹارٹ ہے، یعنی کینسر کے منتھ میں ہم موجود ہیں. نیکسٹ منتھ اس کے بعد آپ کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں بڑی امپورٹنٹ، جو آغاز سے پہلے ہم جا رہے ہیں. اس وقت آپ کا 11th ہاؤس ہم کہتے ہیں خواہشات کا گھر، اور جوپیٹر اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہوتا ہے. اچھا، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف پہ اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ وقت ایسا ہے جہاں زندگی میں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملن ہوتا ہے، بیٹھک ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے. اس تعارف اور اس کی وجہ سے آپ کے بزنس وینچرز یا کچھ زندگی میں نئے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ لوگوں کو اسی کی وجہ سے اپرچونٹی ملتی ہے پریکٹیکل لائف کے آغاز کی، اور کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں انہی تعلقات کی بنا پہ موومنٹ کا فائدہ ملتا ہے، پرموشن یا حسب خواہش اپنی پوسٹنگ لینے کے لیے وہ فائدہ ملتا ہے. تو جناب یہ آپ کی، یہ تو ایک ابتدا میں جو پلانٹری پوزیشن مجھے نظر آئی، میں نے کہا میں اس کا آغاز آپ سے کرتا چلوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، وہ ہوگا آپ کا 9th ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں پلانٹری پوزیشن، تو وہاں کی راہو پریزنس جو ہے یہ جب ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اپنے بلیف سسٹم کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں، یا اسی اپنے بلیف میں جو بڑا آرتھوڈاکس بھی ہو سکتا ہے، بڑا انکنونشنل بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کرٹیسائز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ون آر دا ادر ریزن آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے اور کوئی اپوزیشن نہیں سنیں گے. یہ جناب آپ کی کیفیت جو ہے یہ آپ کو آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کی فیملی سرکل میں آپ کے لیے ایک خاص قسم کا امیج پیدا کرے گی. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں اپنی شخصیت میں کوئی میجر چینج لانے کی کوشش نہ کیجیے گا. پازیٹیو تو ہو سکتی ہے، لیکن جیسے اچانک دوسروں کو تلقین کرنا، مذہبی گفتگو کرنا، اس کے حوالے دینا، جب کہ آپ اس سے پہلے اس چیز میں نہیں تھے، تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا امیج بناتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو اس لیے میں نے آغاز میں اس چیز کا آغاز کیا کہ یہ جو چیزیں یہاں پہ آپ کو صرف کنسنٹریٹ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ہے جناب صرف آپ کو اپنے معاملات زندگی کے حد تک اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے آپ کو درست کیجیے گا. دنیا میں دوسرے لوگوں کو درست کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ہاں، اگر آپ کسی ایسے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں جہاں آپ بہترین اپنے تجربے کی بنا پہ بہترین ایڈوائس دے سکتے ہیں، اس کو ضرور استعمال کیجیے، خود بھی اپلائی کیجیے گا اور اپنی زندگی میں موجود اپنے پیاروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا اور گائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ تو جناب 11th ہاؤس پوزیشن ہے، جوپیٹر ہے وہاں پہ 11ویں گھر میں. خدا
اور مون جو ہے وہ آپ کے 10th ہاؤس میں ایگزالٹڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایگزالٹڈ 10th ہاؤس میں جو مون ہوتا ہے یہ آپ کو اسٹیٹس میں رائز بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو آپ کے کریئر اور آپ کے مستقبل کے لیے بڑی امپارٹنٹ ہو. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو یہ اوور آل جنرلی اگر میں یہ کہوں تو یہ آپ کے لیے سال ہی بڑا امپارٹنٹ ہے. بہرحال اور ساتھ دوسری چیز بڑی امپارٹنٹ کہ جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ مون ایگزالٹڈ ہوگا تو ایگزالٹڈ مون میں دو چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ خیالات بھی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں. آپ جو پہلے نہیں تھے آپ کی ذات میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں پیدا ہوتی ہیں. خامیاں اگر کم کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. خوبیاں پیدا ہوں تو ویلکم کریں, ان کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ ہمیں ہمیشہ خود کے اوپر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سفر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا 9th ہاؤس جو فارن ٹریول سے ریلیٹڈ ہے, راہو کی جو پوزیشن ہے وہ کو بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو آپ اپنے ڈاکومنٹس, اپنے کیش, اپنی چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا ہے, کسٹڈی میں رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ کہاں گئی تھی اسی طرح یا گئے تھے. اسی طرح آپ کا جو مرکری پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب آپ کے 12th ہاؤس میں. 12th ہاؤس میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ یہ 12th ہاؤس ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ معاملات زندگی جو ہیں وہ کسی غیر اہم بات کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب سا رخ لے سکتے ہیں. اور یہ اگر خدا نخواستہ اس کا اٹیک, دشمن کا اٹیک کہہ لیں, نظر کا اٹیک کہہ لیں یا کوئی اور بھی ایول افیکٹ ہے, تو وہ افیکٹ جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ آپ کی پرسنل لائف کے اوپر ایسا اثر انداز نہیں کرتا, لیکن آپ کو اصلاح کی طرف ضرور مائل کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی پاورفل پوزیشن میں, اتھارٹی کی پوزیشن میں ہے تو اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑے اسٹرکٹ اور ہارڈ ڈیسیژن میکنگ کریں, بلکہ اگر کہیں درگزر ہوتا ہے سبارڈینیٹ کے ساتھ, انہیں کوئی آسانی دے سکتے ہیں تو وہ ضرور کیجیے گا. کیونکہ مارس ان 12th ہاؤس یورینس کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو جناب یہ انسان کبھی کبھی یہاں پہ ہائپر ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ایموشنل ہو کے اور بڑی بڑی سزائیں یا بڑے ایڈورس رپورٹنگ کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, معافی کی طرف جائیے گا, چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا اور ریونجفل مت بنائیے گا کسی کو. وہ چیزیں شاید آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہوں. دوسرا پوزیشن اگر میں یہ کہوں انکم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو جناب یہ ایز سچ انکم کے معاملات تو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اتنے نہیں. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس ویک میں آپ اپنی کوئی سیونگز یا کوئی ایسٹ ایسا ہے جو شاید آپ کے استعمال میں نہ ہو بہت عرصے سے, اس کو ری سیل کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کا کوئی اگر اپرچونٹی بنتی ہے تو جناب اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. اور بچوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بڑا ان کی پلاننگ کا بھی وقت ہے, باہر جانے کا وقت ہے, شادیوں کا وقت ہے, اور کسی وجہ سے اگر رشتے ہو رہے تھے اور نہیں ہوتے, لوگ جاتے نہیں آتے, تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پوزیشن جو ہے یہ کچھ دنوں میں امپروو ہوگی, بہتر ہوگی. سدا ستارے ایسے نہیں رہتے. تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, چینل سبسکرائب کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور کوئی کویشچن ہو تو لکھ دیجیے گا, ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو, کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 2-3 چیزیں اس ویک کے لیے بڑی امپارٹنٹ, چونکہ 1 جولائی منڈے سے سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بڑی زبردست قسم کی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ اپنے بزنس کے سلسلے میں یا کسی اور بڑے مقصد کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں اور اس سفر کئی دنوں سے کبھی عید سے پہلے یا ون آر دا ادر ریزن ڈیلے ہو رہا تھا, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ پیر, منگل, بدھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی کوئی ٹریننگ, کوئی امپورٹنٹ انٹرویو, کوئی بزنس میٹنگ پینڈنگ ہے یا اس سلسلے میں کوئی چیز طے ہوئی ہے تو اسے اگنور نہ کیجیے گا, اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نیچر کی طرف سے کچھ چیزیں چل کے آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. وہ وقتی طور پہ تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ مند نہ ہو, لیکن آنے والے وقتوں میں وہ آپ کو پے آف کرتی ہیں. تو اس لیے اس طرح کی کیسی کیفیت میں, پوزیشن میں ضرور کام کیجیے گا, ضرور فائدہ اٹھائیے گا اس کا.
اسٹرالوجیکل سائن میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے 10th ہاؤس میں جوپیٹر ہے. آپ کے 10th میں نے ہمیشہ پچھلے ویک بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب 10th ہاؤس جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ ایک بینیفیشری پیریڈ ہوتا ہے, اور خاص کر کینسر موومنٹ ہوئی, جب سے چینج ہوئی تو اس وقت سے چیزیں مزید بہتر اور پازیٹیو ہونے لگی ہیں. ٹورس منتھ میں جو معاملات زندگی میں ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے. جیمنائی کینسر پیریڈ میں جا کے, کینسر پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ میں اسے یوں کہوں گا کہ اس ویک کو ہم 3 فیزز میں تقسیم کرتے ہیں, 1 سے 3 تک, 3 سے 5 تک, 5 سے 7 تک. یہ 3 فیزز ہوں گے. پہلا فیز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سفر چیزیں اس سے متعلق بہتر ہوگا, فائدہ مند ہوگا. اس کے بعد اگلا فیز جو ہے جو آپ کا مڈ ویک میں اسے کہہ سکتا ہوں, یہ جب ہوگا تو یہ آپ کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا, آپ کے پرسنل امیج کے لیے بڑا اہم ہوگا. اپنی ذات کا استعمال اور آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے, آپ کی ذات کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ آپ کا انفلوئنس بن جائے گا, کام کرنے کے مواقع ہوں گے اور وہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. یہ وہ وقت ہوگا جہاں آپ اپنا ایک سٹیٹس اسٹیبلش کرواتے ہیں. اپنی جاب کے سلسلے میں اگر آپ کی کوئی خواہش ہے کسی جگہ پوسٹنگ کی, ٹرانسفر کی, وہ پازیٹیو بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ آلریڈی اس کے بارے میں فوکسڈ ہوں گے, کلیئر ہوں گے, اور اکارڈنگلی رائٹ پرسن رائٹ موومنٹ کے حساب سے آپ ہٹ کریں گے کہ وقت اور شخص کون ہوگا, کیسا ہوگا, اس کی سلیکشن آپ کو ابھی سے کرنی ہوگی. یعنی کوئی کام, کوئی بزنس, کوئی چیز کسی کانٹریکٹ کے سلسلے میں پڑی ہوئی ہے, کوئی کام کر چکے ہیں, فائل پھنسی ہوئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, گورنمنٹ میں بھی, کہیں بھی ہو, اور پیمنٹ نہیں ہو رہی, تو اس سلسلے میں بھی آپ کی جو ایفرٹ ہیں, جو ایکٹیویٹی ہے, وہ کام آئے گی. اسی کے ساتھ ساتھ خواہشات پرانی, کیونکہ مرکری آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کے 11th ہاؤس میں موجود ہے سن اینڈ وینس کے ساتھ, تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا جو بڑی لانگ اویٹڈ ڈیزائرز تھیں, یا کوئی پروجیکٹ تھا جس کے اوپر آپ نے کام کیا اور وہ نہ ہو سکا, آپ نے اسے ان بٹوین چھوڑ دی, اسے ریسٹور کرنے کا وقت ہے, دوبارہ فالو اپ کرنے کا وقت ہے, ماضی میں جا کے چیزوں کو زندہ کرنے کا وقت ہے, اور وہ پے آف ہوگا. یعنی دوبارہ وہ چیزیں زندہ ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ دے سکتی ہیں. دوستوں کی شکل میں, گروپ کی شکل میں کام کرنا فائدہ ہوگا. کوئی پریزنٹیشن یا کوئی ایسی چیز جو آپ نے پیش کرنی ہے, اس کی کوئی ٹائم لائن ہے, تو اس کے بارے میں آپ نے بڑا اسے کیجول نہیں لینا, اسے بڑا سیریسلی لینا ہے. اور ایسی کسی بھی چیز کو, کوئی ڈرافٹ بنا رہے ہیں, کوئی ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں, کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں, تو اسے فائنلی کسی کو دکھانے سے پہلے آپ نے خود ایک دفعہ اس کو ضرور واچ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راہو جو ہے یہ 8th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے, یہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے, لاپرواہ ذرا سا ہو کے اپنے ہی معاملات کو دیکھتے نہیں ہیں, دوسروں کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ڈپینڈ کیے بنا کام نہیں چل سکتا, لیکن اچھا ڈپینڈنسی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو چیک بھی کریں اور فالو اپ بھی کریں. تو اس لیے میں نے کہا کہ فائنل ٹچ سے پہلے آپ نے اپنی نظر سے چیزوں کو گزارنا ہے, پھر اسے آگے ڈیلیور کرنا ہے. یہ ہوگی بات. سیکنڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بڑا اہم ہے. اگر ریزیوم کرنا چاہتے ہیں, تعلیمی سلسلے میں کوئی تعطل تھا اسے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں, بچوں سے متعلق کوئی گائیڈنس ہے, بچوں کو تعلیم میں نئے سبجیکٹ چینج کرنے میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں داخلے میں ہیلپ کی ضرورت ہے, باقاعدہ اسٹرینتھ کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہوں. یہ آپ کی وقت کی ضرورت ہے, بچوں کے مستقبل کا معاملہ, یہ چیزیں فائدہ مند ہوگی. انکم کے معاملات سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ پازیٹیو اور بہتر وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جہاں پہ چیزیں مثبت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور آپ کے پیسے ڈوبے ہوئے بھی نکل سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرانے معاملات کو بھی درست کرنے کا وقت ہے. یہ میریٹل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو تھوڑی سی چیزیں ابھی بھی ڈیلے ہیں. کچھ لوگ جو شادی کے منتظر ہیں ان کے لیے ابھی بھی آپشنز آتی ہیں, آ کے چلی جاتی ہیں, لیکن کچھ فائنلائز ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, آف اینڈ ڈاؤن ایسا چلے گا, لیکن اس پیریڈ میں بھی جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی تنگی میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو روشن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں کوئی پرپوزل, کوئی چیز آتی ہے تو اس کو آپ نے ضرور سننا ہے توجہ کے ساتھ. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کے ساتھ.
میری ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ کی طرح کہ چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر کوئی رائے، کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں، کوئی کمنٹس ہیں تو لکھ دیجیے گا کمنٹس باکس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، لبرا کے لیے بڑے دنوں کے بعد ایک اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ اپرچونٹی پیریڈ اسٹرالوجیکل سائن میں اگر میں یہ کہوں تو یہ جناب نائنتھ ہاؤس ہمارا بلیف، اسپرچویلٹی اور سکسیس، لیٹر سکسیس ان لائف، ان ساری چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ جگمگا رہا ہے، روشن ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ البتہ ایک چیز جو ہے اسے تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے، اور وہ آپ کے سیٹن اور اس کی سکیئر بنی ہوئی ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ وقت آپ کی 10th ہاؤس میں سن کی ٹرائن بنا رہا ہے، 10th ہاؤس کے ساتھ جوپیٹر بھی اپنی پوری روشنی اس طرف ڈال رہا ہے۔ تو دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ، کریئر، اس کے اوپر فوکس کیجیے گا۔ اگر آپ بہت عرصے سے گھر بیٹھے تھے، کام نہیں کر رہے تھے، تو یہ جاگنے کا وقت ہے، نکلنے کا وقت ہے، فالو اپ کرنے کا، کام کرنے کا وقت ہے، گروپ کی شکل میں یا انڈیویجول شکل میں۔ کنسٹرکشن، رینوویشن، انٹیریئر، الیکٹرانکس گڈس، وہیکلز، ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے تو اس کا بہترین وقت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا، اسے استعمال کیجیے گا۔ بھلے مارکیٹ کتنی بھی گندی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ریلیشن شپ کے حوالے سے راہو چونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، تو سپاؤز کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بڑی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹنس آپس میں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ خدا را ان فاصلوں کو اس حد تک نہ بڑھائیے کہ پھر قربتیں مشکل ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایک اسٹرالوجیکل پوزیشن ایسی ہوتی ہے جہاں چھوٹی بات بھی آپ کو بڑی فیل ہوتی ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ اور انا جو ہے وہ چیزوں کو گوارا نہیں کرتی، اچھا بھلا انسان وہ ایگوئسٹک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن، اس لیے اس میں برا نہ منائیے گا، بلکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرینڈس کے ساتھ جناب مل کے کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، فائدہ مند ہوگا، لیکن SOPs کو طے کرنا پہلے بہت ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جناب یہ کہ کوئی ڈیسپریٹلی آپ کوئی ایمبیشیسلی کوئی اسٹیٹ، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا تعلق کسی سیاست کے ساتھ ہے، کسی ایسی پوزیشن میں ہے جہاں چوز اینڈ پک ہو سکتا ہے، تو وہاں آپ اپنی آپ کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کیجئے کہ لوگوں کی نظروں میں رہیں۔ سامنے رہیں گے تو باری آئے گی، سامنے نہیں رہیں گے تو کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ نے بہت ماضی میں کام کیا تھا تو اس وقت اس کام کو جاری و ساری رکھیے گا، تعلقات کو روشن رکھیے گا، تاکہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ملے۔ دوسری چیز، جوپیٹر جب یہ آپ کے 9th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈی بھی اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو، وہ ضرور کیجیے گا، اس میں بھی بڑی بہتری اور فائدے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کے لیے بڑا اچھا مہینہ ہے، فارن سیٹلمنٹ کے پلان کرنے کے لیے بھی اچھا ہے، اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بھی اچھا ہے یہ وقت جناب۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیے گا، لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا، اپنے ہسبینڈ وائف تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ اسٹرالوجیکل ٹائم تھوڑا سا ایک دوسرے سے دور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں بچے سفر کریں گے، بچے تکلیف اٹھائیں گے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کا ماحول اور اپنی چیزوں کو پازیٹیو کیجیے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا مجھے اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ سیونگ جو ہے وہ بھی آپ کو خرچ کرنی پڑے۔ انوائڈیبل ایکسپینسز کچھ ایسے بن سکتے ہیں جس کے لیے آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو روک نہیں سکتے۔ بہرحال کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، کبھی اپنوں کی، کبھی ان لوگوں کی جن سے آپ پیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو اپنے کچھ اصول فائنینشیل انویسٹمنٹ سے متعلق توڑنے پڑتے ہیں، وہ ضرور کیجیے گا۔ اسپیکولیشن کا بھی پیریڈ اچھا ہے، فیوریبل ہے، فائدہ مند ہے، یعنی اسٹاک ایکسچینج میں، کسی اور بزنس میں اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ
اسپیکولیشن کے ساتھ آپ ارن کرتے ہیں تو وہ پیریڈ بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستوں, کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, بلکہ میری دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. اسٹرالوجیکل پوزیشن بڑی بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کی. 5th ہاؤس ہے 9th ہاؤس ٹرائن 2 میجر ستاروں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے 8th ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس آپ کے انکم ہاؤس کو دکھا رہی ہے, جگمگا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مارس جو ہے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ, وہ آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے. جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی ایموشنل کیفیت ہوتی ہے, رومانٹک کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی خواہشات آپ کے بس میں نہیں, الفاظ جو بہت دنوں سے آپ نے منہ میں چھپا رکھے تھے وہ آپ کے زبان پہ آ جاتے ہیں. کبھی کبھی آنا ضروری ہوتا ہے. ہمیشہ ہی اپنے طور پہ اگر چیزوں کو روکے رکھیں تو وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. لیکن میں اس کے ساتھ ضرور یہ کہوں گا کہ چونکہ اسکارپیو عموماً بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, ایک آئیڈیل اسٹیٹ آف مائنڈ میں, فینٹیسی میں رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن حالات کبھی موافق نہ ہو تو زندگی اس سے ہٹ کے ہوتی ہے. عام لوگوں کی نسبت آپ لوگوں کے ہارٹ بریکس زیادہ ہوتے ہیں, یعنی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہر ریلیشن شپ جو آپ بناتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی پرماننٹ رشتے میں بدل جائے. یہ چیز سمجھنے والی ہوتی ہے. کچھ وقت کو گزارنے کے لیے نیچر کی طرف سے ایک اچھا پازیٹیو پیریڈ دینے کے لیے سہارے کی شکل میں کچھ لوگ آتے ہیں, اور کچھ مستقل آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو مختصر وقفے کے لیے آنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہم کبھی کبھی انہیں مستقل حصہ بنانا چاہتے ہیں, جبکہ وہ اس کے لیے نہیں بنے ہوتے. آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں, پھر سڈنلی وہ دور ہو جاتے ہیں, اور جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو آپ ریجیکشن فیل کرتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ تکلیف آپ کے لیے نفسیاتی طور پہ برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے. انگزائٹی ہوتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, آپ غصے میں آ جاتے ہیں, کنسنٹریشن لوز کر دیتے ہیں, شیزوفرینک ٹائپ انڈیکیشنز ہوتی ہے, چیزیں توڑنا, ایگریسو ہونا, مار دھاڑ کرنا, یہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کے بس میں نہیں ہے, یہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے. بیفور ٹائم کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے رویے کبھی ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ماضی میں ویسے نہیں ہوتے جیسے آج تھے, یا ماضی میں جیسے تھے آج ویسے نہیں ہیں. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, اسی لیے کہا جاتا ہے حالات کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو خود کے ساتھ بدلے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ٹرکی ہے, اپنے ایموشن اور اپنے جذبات کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی, اگر کوئی ملتا ہے یا ملتی ہے, آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہت جلد فیصلہ نہ کیجیے گا, ڈیسیژن میکنگ کوئک نہ کیجیے گا, بلکہ تھوڑا سا ٹائم گزاریے گا, بڑوں کو انوالو کیجیے گا, پھر کسی رشتے ناطے کی طرف جائیے گا. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر ینگسٹر ہیں, ینگسٹر سے بعد اگر آپ کی ایج 20s میں ہے, میل ہیں فیمیل ہیں, کریئر کی پیک بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, تو آپ کا یہ انکم کا, کمانے کا اور سیونگ کا وقت ہے. امپورٹنٹ ہوگا, اس کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے گا. شادی کے معاملے میں یہی کہوں گا کہ شادی ضرور پلان کیجیے گا, لیکن کوشش کیجیے گا کہ شروع میں اگر آپ کا امپورٹنٹ ڈیسائسو پیریڈ ہے تو اس پیریڈ میں آپ صرف منگنی کی حد تک رہیے گا, تاکہ آپ پوری توجہ اپنے فائنینشیل سیٹ اپ پہ دے سکیں. دیکھا بھی یہی گیا کہ معاشی طور پہ جو لوگ مستحکم ہوتے ہیں ان کے آپسی ریلیشن شپ بھی بہتر ہوتے ہیں. تو اپنے ان رشتوں کے لیے آپ کو مالی طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبل اور کمفرٹیبل کرنا ضروری ہے. اور سیکنڈ میں نے آپ سے یہی کہا کہ جیسا کہ دل پھینک ٹائپ کیفیت ہوئی ہے, جلدی فوراً اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں, کچھ سیکرٹس رکھنا شروع کیجیے گا. فوراً ہی پہلی ملاقات میں دل دوسروں کے سامنے نہ رکھیے گا, آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, کیونکہ اسٹرالوجیکل پوزیشن آپ کو محتاط رکھ رہی ہے. اسپیشلی اپنی کمزوریاں یا ویکنیس کوشش کیجیے گا کہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا. نئے فرینڈز کا سرکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بزنس اور جاب میں بھی ایک امپورٹنٹ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا, ایک فیکٹر اور دکھائی دیتا ہے کہ جہاں شاید آپ کو اپنے آفس میں, اپنی اسائنمنٹ میں ایک ایسا
ایلیویٹڈ پوزیشن مل جائے جس کی وجہ سے آپ کے امیجیٹ کلوز فرینڈز یا لوگ جیلس ہو سکتے ہیں، وہ آپ سے متنفر ہو سکتے ہیں، اور انہیں فیل ہوگا. کبھی کبھی دوست بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے قریبی دوست کی پروگرس سے خوش نہیں ہوتے. الفاظ تو ان کے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن سوچیں خوبصورت نہیں ہوتی، اندر ایک جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز ملتی ہے تو اپنی خوشی کو یا اپنی اچیومنٹ کو بہت زیادہ سیلیبریٹ نہ کریں، نہ بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کیجیے گا، کیجول لیجیے گا تاکہ کسی کو بہت زیادہ احساس نہ ہو. لیکن ٹائم آپ کا اچھا اور فیوریبل ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ضرور کیجیے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. اگر آپ کو شارٹ ٹائم میں کچھ بزنس بینیفٹس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیے گا. آپ کے سائن میں انڈیکیشن جو ہے کنسنٹریشن، آپ کا شارٹ کنسنٹریشن پیریڈ ہے، بہت لمبے عرصے تک چیزوں کو نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی آفس میں اسائنمنٹ میں اس طرح کا رکھیے گا کہ جہاں آپ کے پاس شارٹ ٹرم پلاننگ کے سائیکلز آئیں. لانگ ٹرم پلاننگ جیسے فائنینشیل ریگولر مینجمنٹ یا اس طرح کی چیزیں کوئی اور دیکھے، آپ نہ دیکھیں. اور آپ جو ہے اپنی بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں جب ہوں، جو کہ آپ کو میں نے کہا اس وقت آپ کی ہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، بہت خوبصورت پیریڈ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا انرجی لیول بہت ہائی ہے، پازیٹیوٹی اپنی پیک پہ ہے، اور ایسے لوگ جو کبھی آپ سے دور تھے وہ قریب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی پیریڈ میں اگر ہم کہیں اسٹرالوجیکل سائن میں تو اگین اے گڈ ٹائم جہاں آپ کی پرانی خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دوستو، یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے جناب جس کی ہم نے بات کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور چینل کو دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنے میں بالکل دیر نہ کیجیے گا. فوراً جناب سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کو پتہ ہے آپ کا رولنگ پلانٹ کیا ہے؟ آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر، خدا کی رحمت. اور یہ بڑی ہی خوبصورت اینگل اس کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ویسے بھی 1 جولائی منڈے سے یہ ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کینسر کا یہ دوسرا ویک ہے. کینسر منتھ کا زوڈیکل سائن کینسر کا یہ دوسرا ویک ہے. اس میں 2 ایریاز بڑے زبردست اسٹرانگ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پہلا آپ کا کریئر، وہ پیک پہ ہے، زبردست قسم کا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایسے بچے، ایسے لوگ، ایسے ینگسٹر، چھوٹے ٹین ایجر جنہوں نے اپنا پروفیشنل ڈگریز کمپلیٹ کی، کریئر کی طرف جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کریئر میں نہیں مل سکا، جاب نہیں مل سکی، تو فالو اپ کرنا شروع کیجیے گا، ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اسی کے ساتھ ساتھ پریکٹس شروع کیجیے گا، انٹرنشپ پہ جائیے گا، اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو انہینس کرنے کی کوشش کیجیے گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، 7th ہاؤس میں جب جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کے لیے 7th ہاؤس بلیسنگز کو لے کے آتا ہے. 7th ہاؤس بلیسنگز یہ ہوتی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، اس کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. ڈیلے ہے، دوری ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. گروپ کی شکل میں کام کرنا، آپشنز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور خاص کر انکم ہاؤس کے اگینسٹ 8th ہاؤس میں سن کی پریزنس ہے. یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ جناب آپ شارٹ ٹرم بزنس اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا کے اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں. یہ 2-3 ایریاز سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زبردست. لیکن ایک چیز جس کی طرف میں آپ کو کہوں گا وہ یہ کہوں گا، اپنے ریلیشن شپ کو، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. کسی غیر اہم یا کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اس کوئی پرابلم آئے تو اسے احتیاط کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5th ہاؤس 5واں گھر ہوتا ہے جہاں ہمارے ملنے ونڈالنے والے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں تو ملنے ملانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے لیے شوق، تکلیف یا وہم کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کے اثرات آپ کے اپنے تعلقات اور ریلیشن شپ پہ آ سکتا ہے. وہ آپ کی کوئی دوست ہو سکتی ہے، فیانسے ہو سکتی ہے، وائف ہو سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے بزنس کاروباری وینچر میں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی چیز کو توجہ دینے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن اور اس کی کنفرمیشن آپ کے لیے ضروری ہوگی. وہ ہوتا یہ ہے کہ میں اسٹرالوجیکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت اچھا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب وقت اچھا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ کہتے ہیں نا کہ جب باغ پک چکا ہوتا ہے، پھل تیار ہوتا ہے،
آندھی اور بگولوں کا خطرہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اسٹرالوجیکل ٹائم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ایسے اچھے وقت میں جب زندگی کی ساری بلیسنگز آپ کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں تو یہیں پہ کوئی ایسا ایلیمنٹ یا فیکٹر ہوتا ہے جو ان خوشیوں کو، ان کامیابیوں کو، ان چیزوں کو خراب کر سکتا ہے۔ تو یہ جو سائیکل ہے یہ آپ نے احتیاط کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویک سے 2 دن پہلے آپ کو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس، یعنی لاسٹ جو گزرا آج ہے، دوسرے میں کہوں گا شاید 27 یا 28 تاریخ سے کوئی ایسا ایکسپیرینس یا ایسی کوئی چیز بھی آپ کی نظر میں گزری ہو یا آپ کو فیل بھی ہوا۔ آج اسٹرالوجیکل پوزیشن بہرحال آپ کی اچھی ہے، لیکن 2 دن پہلے ایسی ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسپیشلی اس کا ذکر کیا کہ ٹوٹل کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، دوستوں کے جن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے پورا اعتماد کرنا، شک و شبے کو دل میں نہیں لانا کسی بھی قسم کے زندگی کے معاملات کے لیے۔ بچوں سے متعلق میں کہوں گا کہ آپ کو کنسرن ہے، ایز اٹ از ان کی خواہشات پورا کرنے سے احتیاط کیجیے گا۔ اگر کوئی بچے پلان کرنا چاہتے ہیں کہیں جانے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، تو ان کے ساتھ اسپیشلی ٹین ایجر بچوں کے ساتھ تو آپ کو زیادہ توجہ دینی ہوگی، زیادہ گائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا ان کو۔ اگر آپ فادر ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ سمجھانے سے میری مراد ہے کہ ان کو پہلے انڈرسٹینڈ کیجیے گا، پھر گائیڈ کیجیے گا۔ گھر کی بڑی ہیں، خاتون خانہ ہیں، دادی نانی والدہ ہیں، تو آپ کا رول یہاں پہ بڑا ایموشنل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی دوسرے بچے کی وجہ سے جس کو آپ انڈر ڈاگ یا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ سکتی ہیں جہاں گھر میں ذرا سی کائنڈ آف ایک ڈرٹی پالیٹکس یا منہ بن سکتا ہے کسی کا۔ تو اس سلسلے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنی خاموشی کے ساتھ، جس کو ساتھ لگتا ہے کہ فیملی میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اکیلے میں آرام سے گفتگو کرنا، اس کو زیادہ بک اپ نہیں کرنا تاکہ وہ مظلومیت کی چادر اوڑھ کے باقی لوگوں کے لیے زندگی مشکل کر دے۔ تو یہ ایک ذرا سی ٹرکی پوزیشن ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزنس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے another گڈ آپشن، میں یہ کہوں گا کہ اپنے بزنس ایریاز کو آپ انہینس کر سکتے ہیں۔ ایکسپینس کو بہتر کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی پلاننگ اسٹریٹجیز ایسی ڈیولپ کر سکتے ہیں جہاں آپ کی کاسٹ کم ہو۔ کاسٹ کم کرنے کے بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا، کاسٹ کم کرتے ہیں تو جب عموماً سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ آتا ہے ہمارے اسٹاف اور امپلائیز کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ فائنینشیل پوزیشن مارکیٹ کی بہت بری ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اگر ایسی کوئی پوزیشن ہے اور آپ کے ساتھ لائل بزنس میں، آفس میں، جاب میں، کانٹریکٹ میں کچھ لوگ ہیں تو انہیں کنٹینیو کروائیے گا ادر ہیڈز سے۔ کوشش کیجیے گا کہ بزنس ایکسپینس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی، آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم کیپریکن دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ کینسر ہاؤس آپ کا سیونتھ ہاؤس میں 3-4 ستاروں کا بیٹھے ہیں، براجمان ہیں۔ بڑی مزے کی خبریں آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کے قریب ہونے کے لیے کچھ اور لوگ تیار بیٹھے ہیں یا قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں یہ کہوں گا کہ بھائی بڑا خیال سے، احتیاط سے رہیے گا۔ یہ ایک بڑا ٹرکی سا پیریڈ ہوتا ہے، اسپیشلی نیولی ویڈ لوگوں کے لیے، نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے، کیونکہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو خواہ اگر کسی محفل، کسی فنکشن میں کوئی آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا، آپ کا اسپاؤز اسے دیکھ لیتا ہے، تو وہاں پہ جیلسی کا فیکٹر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بات کچھ بھی نہیں لیکن بات بگڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے ذرا سا چوکس، ذرا سا احتیاط میں رہنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ کی۔ یہ ایسی بڑی بات نہیں، لیکن میرا کام یہ ہے کہ جس طرح کی پوزیشن بنے اسی طرح میں آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کروں۔ اسی طرح کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے پرسنل ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں سن، مرکری، وینس ہے، تو کمیونیکیشن کرنی بہتر ہوگی۔ بزنس پارٹنرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے گا، اسپاؤس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے گا۔ ایسے رشتے جن میں جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کے بات کو سننے کا وقت دیجیے گا، سمجھنے کا وقت دیجیے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی کولڈ بیہیویئر ہے یا چیزیں تھوڑی عجیب سی شکل لے رہی ہیں، تو وہاں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ
ایک سٹیپ آگے بڑھیں اور سنیے گا. اور یہ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ سننے کا وقت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سننے سے مراد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی گڈ لسنر. وہ ہمیشہ چیز آپ کو فائدے دے گی. آپ کے پاس بزنس اپرچونیٹیز بھی ماشاءاللہ بہت بڑی اور زبردست بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر کچھ پاسٹ میں کچھ دنوں میں کچھ چیزیں ڈیلے تھیں تو بی رسپانسبل. چیزوں کو پوری توجہ دیجیے گا, ایزی نہ لیجیے گا. اور ایزی اگر لیں گے تو اس سے معاملات اور بزنس اور گروپ میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, بگڑ سکتی ہیں. تو پوری رسپانسبلٹی ہوش و حواس کے ساتھ نئے بزنس میں وینچر ہو میں انٹر ہوں, فائدہ لیجیے گا. کیونکہ آپ کے 6th ہاؤس اس وقت بہت اسٹرانگ ہے. انکم میں اضافہ ہوتا ہے, اسٹیٹس میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ ایسی بزنس اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو آپ کی ڈریمز, خوابوں کو پورا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وقت آپ کا بہت اچھا ہے. اسی لیے میں اس وقت میں آپ کو, جسے کہتے ہیں نا, غیر نصابی ایکٹیویٹی سے نکال کے ٹوٹل پروفیشنل لائف میں ڈال رہا ہوں, ڈومیسٹک لائف میں ڈال رہا ہوں, کہ جہاں سالڈ قسم کی پروگرس آپ کی زندگی میں ہو. اسی طرح اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ کام کے سلسلے میں وابستہ تھے تو محض میٹنگ یہ وہ خالی نہ جائیے گا, بلکہ کوشش کیجیے گا چیزوں کو میٹیریلائز کیجیے گا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز, آپ اپنی زندگی میں جتنا رول ادا کر سکتے ہیں کمٹمنٹ اتنی کیجیے گا, اس سے زیادہ نہ کیجیے گا. دوسروں کا کام بھی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, بلکہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو شاید آپ کی زندگی میں, اور خاص کر اس ویک میں جہاں آپ کی پلانٹری پوزیشن بہت اچھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سمر ہے آپ پورا کا پورا سمیٹ لیں, اسے رائگاں نہ ہونے دیں, کسی غلطی کی وجہ سے روٹن فروٹ نہ بن جائے, بلکہ وہ آپ کو پھل دے اور فائدہ دے. دوستو, یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور میں زیادہ بات آپ کے ساتھ نہیں کر رہا. فائنینس, کیریئر, پروفیشن, چیزیں, ریلیشن شپ, یہ پوائنٹ ہے آپ کے, بس انہی کے گرد آپ نے اپنا خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم پیارے ایکویرس دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. اور جناب, 5th ہاؤس بہت اسٹرانگ ہے. انکم ہاؤس تھوڑا سا ٹف ہے. مالی معاملات میں ستارے کہتے ہیں کہ ہاتھ کھینچیے گا. دوستوں کے ساتھ قدم بڑھائیے گا, لیکن غیر ضروری تعلقات سے اجتناب کیجیے گا. اپنے کریئر اور اپنے پروفیشنل اور اپنی خانگی زندگی کو زیادہ توجہ دیجیے گا. کچھ ایکویرین کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور ٹف ٹائم ہے, کچھ دنوں سے چلا آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو آسانیاں ملتی ہوئی دکھائی دیتی. جنہوں نے کچھ وقت مشکل گزارا تھا ان کے لیے بھی اس وقت میں سے بہترین وقت چننے کا وقت ہے. ٹھیک ہے, پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہے, اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ راہو آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے اور اس کا تعلق آپ کے 6th ہاؤس کے ساتھ اسکوئر بنا رہا ہے سن کے ساتھ, تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ میری کوششیں میرے کریئر کے سلسلے میں بڑی زبردست ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ اتنا فائدہ نہیں دے رہی جتنا کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو اسے فائدہ ملتا ہے. آپ بالکل ٹھیک سوچ سمجھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, آپ یوں سمجھیے گا کہ آپ کی کامیابی کا سفر اس منزل کی طرف ہے, یہاں یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جہاں گاڑی آپ کی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے, جہاں آپ کی زور ایفرٹس تو زیادہ رکھ رہا ہے لیکن فاصلہ کم طے ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہم اسٹیٹ روڈ پہ ہوتے ہیں, کبھی ڈھلوان پہ ہوتے ہیں, اس وقت آپ ہائٹ کی طرف ہیں. لیکن تھکنا نہیں ہے. اپنی کنسنٹریشن, اپنی توجہ, پازیٹیوٹی کو آپ نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں لانگ ٹرم بہتر ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کے لیے اشارہ دیتا چلوں کہ اسٹرالوجیکل ٹائم میں آپ نے کچھ چیزیں جو اس وقت کریں گے بہتر کریں گے, نئے بزنس وینچر میں انٹر ہو کے سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا بہترین نتیجہ اور رزلٹ آپ کو ابھی بھی ملے گا. لیکن اس کی بہترین انکم پوزیشن, جسے ہم کہتے ہیں کہ آج فصل جو بو رہے ہیں اسے کاٹیں گے کب, مئی 2025 میں. اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس لیے شارٹ ٹرم کام کیجیے گا, اور کچھ لانگ ٹرم گول اگر ہیں ان کے اوپر بھی پیرالل کام کیجیے گا.
اور ایکسپینس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ ایکسپینس کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ڈومیسٹک افیئر میں گھر چلانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اور اسپیشلی اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے اوپر گھریلو فائنینشیل رسپانسبلٹیز بھی ہیں تو آپ زیادہ تکلیف میں، آپ زیادہ مشکل میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مون پوزیشن جو ہے اس وقت ایموشنل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں ایک ایسی خاتون خانہ، ایک ایسی مہربان شخصیت ہے جو محنت بھی کرتی ہے، اسٹرگل بھی کرتی ہے، اور سب کے خواب بھی پورا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے، اپنے اسپاؤس، اپنے بچے، ان سب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اسپیشلی اف یو آر اے سنگل مدر، تو میں آئی فیل ڈیفیکلٹ فار یو، سوری فار یو کہ آپ کے اوپر اسٹرگل ذرا زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو ذرا سا کمفرٹیبل بھی کیجیے گا، ریسٹ بھی دیجیے گا، نیند بھی پوری کیجیے گا، لیکن آپ کو دوسروں کے خواب پورے کرنے، ان خوابوں کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا۔ اب یہ بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ یوزلی ایکویرین سائن ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگی میں عموماً کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک مشکل وقت ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اچھے پرخلوص لوگ ہوتے ہیں لیکن پابند نہیں ہوتے، آزاد رہنا پسند کرتے ہیں۔ روایت سے بغاوت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، اور بغاوت کی ہمیشہ قیمت دی جاتی ہے، لیکن یہ وقت جو ہے آپ کا بغاوت کا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص اصول اور ضابطے کے تابع رہ کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا وقت ہے۔ اسٹرالوجیکل ٹائم از ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اس ویک میں دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی پہلا دن جو ہے وہ 1 2 3 کوئی پرانی چیز بیچنا، گھر چیزوں کو ریشفل کرنا، رینٹ آؤٹ کرنا، گھر کا کوئی خاص پورشن ہے اسے کرنا، یا آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی اسے ریشفل کرنا۔ تیسرا ویک فرائیڈے ٹو سنڈے جو ہے یہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ڈیز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس پھر کچھ جوائنٹ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو انکم کے سبب بنتی ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ نئے جاب سے متلاشی لوگوں کے لیے فالو اپ کی ضرورت ہے۔ کیپ آن ورکنگ، پوسٹ کرتے رہیں، ملتے رہیں لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں ضرور اس کا مثبت اور پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین وقت ہے۔ ایڈیشن ان فیملی، وہ مائیں جو توقع کر رہی ہیں، امید سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اسی طرح یہ کلوز رہنے کا وقت ہے جو بچوں کی خواہش مند ہے، اپنا پرسنل ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ بہتر طریقے سے گزاریں۔ یہ ایک ایسا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں کنسیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا بھی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ آپ کے لیے جناب اس ویک 2 خبریں بڑی پیاری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ چھٹیاں ہو گئیں، کہیں سفر کا پلان تو نہیں بنا رہے؟ اگر بنا رہے ہیں تو ٹریول ٹائم آپ کا بنا ہوا ہے، اور یہ کل سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے یہ پیریڈ، یعنی 30 کی رات سے جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ آپ کو موو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کسی اپنے پروفیشن کے سلسلے میں کسی ٹریننگ کے لیے، کانفرنس، سیمینار کے لیے جانا چاہتے ہیں، نالج گین کرنے کا وقت ہے۔ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آپ کچھ بھی کیجیے گا، راہو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے۔ یہ جب یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو آپ نا اپنے ایکسپینس کو ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں، لگژری کی طرف ایڈ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا فائنینشیل مینجمنٹ اور بجٹنگ بھی ذرا سی کرنا سیکھیے گا۔ ہر خواہش، ہر چیز پوری کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ سیو فار دا ریننگ ڈیز۔ وقت بہت مشکل ہے، پاکستان ایک سائیکل سے گزرا ہے، لیونگ ایکسپینس ہمارے بڑھ چکے ہیں، تو اس لیے سیونگ بہرحال امپورٹنٹ ہوگی آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جیسا میں نے آپ سے یہ کہا تھا، ایک بہت اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب بدھ جمعرات جمعہ، یعنی بدھ 3 4 جولائی جو ہے بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے گھر شفٹنگ کرنی ہے، بدلنا ہے، رینوویٹ کرنا ہے، کوئی نیا لینا چاہتا ہے، شفٹ کرنا چاہتا ہے، فیملی ہاؤس ہے اسے سارے مل کے کوئی شیپ دینا چاہتے ہیں، طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی فیصلے کرنے آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو آسانیاں ہوں گی۔ اسی طرح دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرینڈس کے ساتھ مل کے شارٹ ٹرم کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کا پلان بھی فائدہ مند ہوگا۔ وہیکلز، گاڑی بدلنا، چینج کرنا،
یا اس کو امپروو کرنا، یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ ایجوکیشن سے میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو ذرا سا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، اپنی ادر ایکٹیویٹیز کو ذرا سا کم کیجیے گا، اسپیشلی پروفیشنل کالجز میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے فوکسڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اگر آپ فوکسڈ ہوں گے تو آپ کے لیے چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی، کیونکہ راہو اینڈ سن آتا ہے تو یہ کچھ دنوں کے لیے نہیں، جولائی مڈ تک کنسنٹریشن پرابلم آپ کے ساتھ کرے گا، ویئر ایز جوپیٹر آپ کو سنبھال کے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرا فیملی رسپانسبلٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا تو کوئی گھر کا بڑا جا رہا ہے یا گھر میں کوئی مہمان یا کچھ بڑے لوگ آ رہے ہیں جن کو آپ کو لک آفٹر کرنا پڑے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کمفرٹیبل تھے تو اب آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں زیادہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو کیپ یور سیلف ہیلدی، مینٹلی فریش، کمفرٹیبل اور ایکٹیو، تاکہ آپ اس تھوڑے سے بٹ ڈیفیکلٹ ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں۔ تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی آپ کے لیے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے لیے وہ آسانیاں جو میں دیکھتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں، وہ سب کی سب آپ کی زندگی میں آئیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، بچوں کا، فیملی کا، دوستوں کا، اور اپنے لیے اچھا سوچیے۔ اور ایک چیز میں کہنا بھول گیا، یہ ذرا سا اسپرچول پیریڈ ہے، مارس آپ کے انکم ہاؤس میں، تو ذرا سا اگر آپ روحانی طور پہ ذرا سا اپنے آپ کو عبادات کی طرف کسی بھی قسم کا تھوڑا سا مائل کریں گے تو آپ کا پیس آف مائنڈ زیادہ بہتر ہوگا، آپ کی کاموں میں برکت ہوگی اور چیزیں جلد پازیٹیو رخ لیں گی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا